أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين وجعلنا سراجا وحاجا. وجعلنا اور بنایا ہم نے سراجا ایک روشن چراغ وحاجا بہت گرم. مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں. سراج کے معنی عام طور پر دیے کے ہوتے ہیں اور سورجن اس کی جمع ہے. سورج کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے کیونکہ یہ بھی ایک دیا ہے اور لیکن یہ خدا تعالیٰ کا دیا ہے جو دنیا کو روشن کرنے کے لیے اس نے بنایا ہے. وحاجن وحجت النار آگ بڑک اٹھی اقرب. وحاج مبالغے کا صیغہ ہے یعنی الشدید الوحج سخت گرمی والا سخت بھڑکنے والا. اقرب وحج ان کے معنی اس گرمی کے بھی ہوتے ہیں جو دور سے محسوس کی جا سکے. اس لحاظ سے یہ معنی کے لحاظ سے آیت کے معنی کچھ اس طرح سے ہوں گے کہ ہم نے ایک سورج بنایا جس کی صفت یہ ہے کہ وہ بہت بڑا گرم ہے اور اس کی گرمی دور دور تک محسوس ہوتی ہے. اگر جعلنا السراجا وحاجن ہوتا تو اس کا معنی ہوتا ہم نے سورج کو سخت گرمی والا بنایا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جعلنا سراجا وحاجا کہہ کر بتا دیا کہ ہم نے ایک عظیم الشان سورج بنایا. سراجا وحاجن کے معنی مفردات میں ہم نے سورج کو ایسا بنایا ہے کہ دنیا اس سے روشنی حاصل کرتی ہے. مفردات. مزید تفصیل تفسیر کبیر والیوم 8 پیج نمبر 21 ہے. دوسرے معنی یہ ہیں کہ ہم نے سورج بنایا ہے جس کی ذاتی صفت یہ ہے کہ وہ بہت روشنی دینے والا ہے. اس آیت کی تفسیر دیکھتے ہیں. سورج کی صفت وحاج بتا کر اس طرف اشارہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ سورج کی روشنی اور گرمی ذاتی ہے. چاند وحاج نہیں کہلا سکتا کیونکہ اس کی روشنی ذاتی نہیں ہے. آگ کی طرح جلنے والا سورج ہے. سورج کے اندر خدا تعالیٰ نے ایسا انتظام کر دیا ہے کہ اس میں مستقل آگ پیدا ہوتی رہتی ہے. معذرت. ہم سورج کی صفات کو دیکھتے ہیں. لفظ وحاج سے سورج کی ذاتی گرمی کی طرف اشارہ ملتا ہے. سورج کی صفت وحاج کتنی ظاہر ہے. وحاج یعنی سخت بھڑکنے والی آگ. اب یہ کہ سورج کا فاصلہ زمین سے تقریباً 9 کروڑ میل ہے. اس کے باوجود اس کی گرمی جب یہاں پہنچتی ہے تو گرمیوں کے موسم میں کئی لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکتے اور بہت بیمار ہو جاتے ہیں اور کچھ مر بھی جاتے ہیں. صرف پاکستان میں بھی اور باقی ملکوں میں بھی ایسا ہوتا ہے. تو الوحج من النار والشمس کے معنوں میں لکھا ہے یعنی سورج یا آگ کی گرمی جو بہت دور سے محسوس ہوتی ہو. گویا سراجم وحاجن میں 2 اشارے ہیں. سورج کی روشنی اور گرمی ذاتی ہے اور نمبر 2 اس کی گرمی بہت دور سے محسوس ہوتی ہے. سورج کے فائدے کیا ہیں؟ سورج کی وجہ سے فصلیں اگتی ہیں. سورج کے بہت سارے فوائد ہیں. ان میں ایک یہ بھی ہے کہ سورج کی تپش سے زمین کے اندر روئیدگی کا مادہ پیدا ہوتا ہے. سورج کی تپش سے زمین کے اندر بیج اگتے ہیں. ہل چلانے کا مقصد صرف زمین کو نرم کرنا نہیں ہوتا بلکہ ایک فصل اگنے سے زمین کے اندر جو طاقت کم ہو جاتی ہے تو زمین کے نچلے حصے کو اکھاڑ کر اوپر کرنے سے اس میں دوبارہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے نئی فصل کے لیے. اور یہ سورج کی روشنی سے ہوتا ہے. ایک فصل تو وٹامن کھا چکی ہوتی ہے, وہ نیچے والی زمین کو اوپر کرنے سے وہ زمین سورج کی روشنی حاصل کر کے پھر وہ وٹامنز حاصل کر لیتی ہے اور دوبارہ سے اچھی فصلیں اگتی ہیں. اب اس آیت سے وجعلنا سراجا وحاجا سے قیامت کی طرف بھی اشارہ ہے.
کس طرح سراجم وہاجن کا قیامت کی طرف اس طرح سے اشارہ ہے کہ ایک چیز جو اپنی ذات کے اندر ہی جل رہی ہے آخر ایک دن ختم ہو جائے گی، اور جس دن وہ ختم ہوگی تو نظام شمسی میں ضرور کوئی اہم تبدیلی رونما ہوگی۔ اور اب تو سائنسدان جو ہے انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ سورج میں جو گیسیں جل رہی ہیں وہ 50,000 سال بعد ختم ہو جائیں گی، اور سورج غبارے کی طرح پھول جائے گا اور پھر کالے بلیک ہول میں، کالے سرخ جو ہے سوراخ میں بدل جائے گا اور سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ اور سائنس جو ہے، سائنسدانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ سورج کی گرمی بڑھ رہی ہے، اور احادیث سے بھی ثابت ہے کہ جب قیامت آئے گی تو سورج زمین سے سوا نیزے پر آ جائے گی۔ اب غلبہ اسلام، اس آیت کو ہم جب دیکھتے ہیں کہ غلبہ اسلام کی طرف کیسے اشارہ ہے، وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، اس سے کہ جلنے والا جو سورج ہے، اور بنایا ہم نے گرم روشن چراغ، بہت گرم۔ تو یہ اسلام جو ہے، اسلام کا غلبہ جو ہے وہ کیسے اس سے مراد ہے؟ اگر ہم غلبہ اسلام کے مفہوم کو لیں تو اس ہجرت کی طرف مخفی اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار مکہ کو توجہ دلاتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہیں واضح و نصیحت کرتے ہیں تو تم لوگ شور مچانے لگ جاتے ہو کہ یہ ہمارے بتوں کو برا بلا کہہ رہے ہیں اور ہمیں اپنے باوجداد کی پیروی سے روک رہا ہے، اور تم چاہتے ہو کہ اسے اپنے شہر سے نکال دیں، مگر تم کو پتہ نہیں ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سراجم وہاجن بنایا ہے، ایک دن یہ تم سے دور چلا جائے گا مگر پھر بھی تم اس کی گرمی سے نہیں بچ سکو گے۔ اس کی گرمی تم تک پہنچتی رہے گی اور اس کی روشنی سعید روحوں کو، نیک روحوں کو، طریقی کو دور کرتے رہے گی، کوئی بھی اس کی تپش سے بچ نہیں سکے گا۔ اب وجعلنا سراجا وہاجا سے غلبہ قرآن کی طرف بھی اشارہ ہے۔ کس طرح سے؟ اگر ہم وجعلنا سراجا وہاجا کی مراد لیں کہ قرآن کریم ہے، روشن چراغ جو ہے وہ قرآن کریم ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن قرآن کا مرکز تم سے دور ہو جائے گا، لیکن تم اس کے اثر سے نہ بچ سکو گے۔ اس کی تعلیم کا اثر تمہیں اپنا شکار بنائے گا، کیونکہ انبیاء کے زمانہ میں خدا تعالیٰ مومنوں کے دلوں میں کچھ اس طرح کا اخلاص پیدا کر دیتا ہے کہ انہیں اس تعلیم کو دوسروں تک پہنچائے بغیر چین ہی نہیں آتا۔ انہیں گالیاں بھی دی جائیں تو بھی وہ ہدایت کے لیے لوگوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ایک ایسا وہاج بنا دیا ہے کہ اس کی گرمی اور روشنی دور تک جاتی ہے۔ سراجم وہاجن میں وجعلنا سراجا وہاجا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر تعلیم کی طرح بھی اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر تعلیم کی طرف بھی اس میں اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح سورج کی روشنی ساری دنیا میں پھیل جاتی ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ایک دن ساری دنیا میں پھیل جائے گی۔ تم تو صرف مکے کا رونا رو رہے ہو، 50 سال بعد یہ روشنی پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ جس طرح سورج قیامت تک دنیا کی مادی ضروریات کو پورا کرتا رہے گا، اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی تعلیم قیامت تک چلتی رہے گی اور لوگوں کی روحانی ضروریات کو پوری کرتی رہے گی۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی مادی اور روحانی دونوں ضروریات جو ہے اس کو پورا کرنے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔